نیا سبت شروع کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کو سمجھنا، 3 فرشتوں کے پیغامات کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے. اگر آپ نے بھی مس کر دیا، آپ کے کسی دوست نے مس کر دیا، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اور میں سہیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. اردو کی لیسن سٹی دوں گی. آمین آمین. اوکے، آج ہمارا لیسن نمبر 1 ہے، اور اس کا عنوان ہے یسوع جیتا شیطان ہارا. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں چیزیں بتائی گئی ہیں نا، وہ بڑی اہم ہیں، اور وہ اس لیے اہم ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں. تو اگر ہم ان باتوں کو سمجھ نہ سکیں تو پھر وہ غیر اہم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بڑی توجہ سے سنیں. اور آج ہم ریولیشن چیپٹر 12 12ویں باب پر غور و خوض کرنے والے ہیں. جب آپ اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام نے ہمیں مطلع کیا ہے شیطان جو ہے اور خدا ہے، ان کے درمیان یہ جستجو، یہ کشتی، یہ جنگ جاری ہے. پولس رسول نے ہمیں افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں بڑا خبردار کیا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو ہماری کشتی جو ہے وہ ان لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری کشتی ان آسمانی فرشتوں کے ساتھ، اس شیطان کے ساتھ ہے جس نے آسمان کو جسے آسمان سے نکالا گیا اور اس زمین پر آیا. مکاشفہ کی کتاب کا 12واں باب اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہی ہیں. یہ تنازع کیسے شروع ہوا، کیسے اس کا خاتمہ ہوگا، یسوع کس طرح جیتے گا اور کس طرح شیطان ہارے گا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جیتا شیطان ہارا، تو اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ذرا مکاشفہ 12واں باب میرے ساتھ نکالیے گا. مکاشفہ 12واں باب میں تھوڑی دیر کے لیے ہم جہاں پر 4 چیزیں ہیں، ایک کے بعد دوسرا سین ہے، لیکن اس کا تھوڑی سی ترتیب جو ہے نا وہ فرق ہے. تو پہلا جو ہے نا، سب سے پہلی بات مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 7 آیت میں یہ پہلا سین ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 7 سے 9 آیات. تو جیسے یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ سین چل رہا ہے، اور یہ سین جو ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکاشفہ 12ویں باب میں 4 سین بتائے گئے ہیں، اور آج ہم ایک ایک کر کے ان تمام پر غور کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان سینوں کو یاد رکھنا ہے کیونکہ وہ سین بڑے اہم ہیں. پہلا سین، اس کی تھوڑی سی ترتیب فرق ہے مکاشفہ 12واں باب میں، تو اس لیے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، اور پھر ہم جب اس کو سمجھ جائیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. پہلا سین کہاں ہے؟ یہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، یہ پہلا سین ہے.
میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ یہاں یہ پہلا سین ہے، اور یہ سین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے آسمان پر واقع ہوا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شیطان اور میکائیل کے درمیان لڑائی ہوئی۔ یہاں پر چناؤ کا بھی حق دیا گیا تھا کہ آزادی سے چناؤ کیا جا سکتا ہے۔ فرشتوں کو چناؤ کرنا تھا کہ وہ کس کی فرما برداری کرتے ہیں، جیسے مجھے اور آپ کو بھی چناؤ دیا گیا ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آسمان پر لڑائی ہوئی اس میں میکائیل یقیناً یسوع مسیح ہے، اور اس پہلی جنگ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے کانفلکٹ، پہلی لڑائی میں یسوع جیتا، شیطان ہارا۔ یہی ہمارا آج کا ہیڈنگ ہے، اور اس جنگ میں کوئی درمیانی مقام نہیں ہے، یا تو ہم خدا کی طرف ہیں یا پھر ہم دوسری طرف ہیں۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کی طرف ہوں۔ یہاں اس میں علامات بہت سی استعمال کی ہیں، اور یہ کشمکش یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آسمان پر شروع ہوئی، اور یہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح شیطان جو ہار جاتا ہے۔ پھر کیوں یہ جنگ شروع ہوئی؟ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی۔ خدا نے لوسیفر کو آزاد مرضی دی تھی، اور اس نے کائنات کے تخت پر قبضہ کرنے کا چناؤ کیا۔ اس کی مرضی آزاد تھی، لیکن وہ کیا چاہتا تھا؟ آئیے یسایہ 14واں باب اور اس کی 12 سے 14 آیات پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کیا ہوا اور کیوں آسمان سے اسے نکال دیا گیا۔ یسایہ 14واں باب اور اس کی 12 سے 14 آیت تک، بلکہ میں 11ویں آیت سے پڑھا۔ اور میں اس جہاں کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور وہ مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دیں گے۔ 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے یہاں پر، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمال اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے میں اکثر جو لوگ ہیں یا آج ہم ہیں، ہم بھی شاید ایسا ہی اظہار کرتے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے اپنی طاقت سے یہ کیا ہے۔ خدا کا نام شاید ہم لینا بھول جاتے ہیں۔ یہ بالکل نبوکت نظر کی طرح یہ بھی ایک شیطان تھا جس کو یہ تمام کچھ تھا۔ اس میں جو جنگ ہے یہ انسان کے اوپر ہو رہی ہے، انسان کس طرف جاتا ہے۔ یہ کشمکش زمین سے پر شروع آج ہے، لہذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم چناؤ کریں، خواہ میکائیل کی حمایت کریں یا اس کے خلاف ہم چلیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 12ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ وہ شیطان حملہ کرتا ہے، اور وہ حملہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سین ہے۔ مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 3 آیت سے میں شروع کروں گا۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک اور بڑا لال اژدہا
اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی فرشتے کھینچ کر زمین پر ڈال دیا، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بیٹا یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یہ ایک دوسرا سین ہے، اور یہ ہے، دیکھیں یہاں پر شیطان جو ہے وہ دوبارہ وارد ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس اژدہا نے، جسے تمام اختیار تھا، وہ ہر طریقے سے یسوع مسیح جو کہ بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے کیا؟ پہلے آپ دیکھیں کہ اس نے بنی اسرائیل جس کی نسل سے یسوع مسیح آنے والا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ کسی نہ کسی اس قبیلے سے جس کے بارے یہ وعدہ کیا گیا ہے اس کو ختم کرے، لیکن وہ ختم نہیں کر سکا۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ یسوع مسیح کو ختم کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یسوع مسیح، یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ جیت گیا، اور شیطان جو ہے وہ ہار گیا۔ اژدہا، 1/3 فرشتے اس کے ساتھ نیچے زمین پر آ گرے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت خدا کی کلیسیا پرانے اور نئے عہد نامے میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عورت سے مراد اس کی کلیسیا ہے، اس کے لوگ ہیں۔ پھر یسوع مسیح کی پیدائش، وہ ستایا گیا، آسمان پر اٹھایا گیا، اور تمام قوموں پر اسے اختیار بخشا گیا، جیسے کہ ہم نے ابھی یہ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ تو یہ علامات جو ہے نا، ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم آگے چل کر ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ یسوع نے اپنا مشن اس دنیا پر مکمل کیا، شیطان نے ہر طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ جب وہ ایک انسان کی طرح پیدا ہوا تو اس نے عقل وسا کوشش کی کہ وہ اس کو ختم کر دے۔ یسوع صلیب پر اور موت پر بھی غالب آیا۔ شیطان کو آسمان میں داخل ہونے کی اجازت تھی، ایوب ہمیں پہلے باب میں پتہ چلتا ہے، لیکن اب یسوع کے فیصلہ کو نجات دیکھنے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان کو بھلائی کے لیے زمین پر پھینک دیا گیا تاکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں۔ یسوع مسیح کی فتح میں ہم فتح یاب ہوتے ہیں۔ رومیو 8:37 میں لکھا ہے، جب یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لہٰذا شیطان الزام لگاتا ہے۔ 12ویں باب کی 10 میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ 12واں باب اور اس کی 10 پھر میں نے آسمان پر یہ آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا، گرا دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر الزام اکثر ہم لگاتے ہیں، لیکن ہم الزام نہیں لگاتے۔ ہمیں الزام لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ہم کسی بھائی پر الزام مت لگائیں، اور جب ہم اس پر الزام لگاتے ہیں تو ہم اپنی طرف بھی دیکھیں۔ مکاشفہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ایک اور اس کا حصہ ہے، اور یہاں پر لکھا ہے مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 11ویں سے۔ اوکے، پہلے ہم اس کا تیسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ میں جو تیسرا حصہ ہے 12ویں باب کا وہ یہ ہے، اور جب 13ویں سے، اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا، تو اس نے جب اس کو یہ پتا چلا کہ وہ زمین پر گرا دیا گیا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟
اور تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اس کلیسیا کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کو مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ یہ تیسرا سین ہے مکاشفہ 12ویں باب کا، اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، اور اژدہا زمین پر گرا دیا اور اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، یعنی کلیسیا کو ستایا، ڈارک ایجز۔ اور پھر لکھا کیا ہے، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے۔ یہ کیا ہے 2 پر بھائی؟ 2 پر دیے گئے جو بیٹا جنی تھی، لکھا یا سانپ کے سامنے سے، یا شیطان کا لفظ استعمال نہیں ہے۔ تو 2 عقاب کے پر کیا ہیں؟ بنیادی طور پر جب کلیسیا کو ستایا گیا، کلیسیا بیابان میں بھاگ گئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ شروع میں شیطان نے کوشش کی بنی اسرائیل کو ختم کرے، اور ان کی مصیبتیں جو آتی تھی وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ شیطان ہر صورت میں ان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر کیا دیکھتے ہیں آپ کہ یہاں پر کلیسیا کو 2 پر دیے گئے کہ وہ بھاگ کر بیابان میں چلی جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ والڈنسیز اور دوسرے لوگوں کے پاس کیا تھا جب وہ بھاگ کر گئے؟ خدا کا کلام تھا۔ یہاں پر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سانپ کا ذکر کیا ہے، اس کی خاص معنی ہے سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں چلی جائے، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے منہ سے ایک ندی بہا دی۔ ندی کا مطلب پانی۔ لوگ جو جب یہاں پر سانپ کا لفظ استعمال کیا گیا تو مجھے واپس پیدائش کی کتاب میں جانا ہے، وہاں پر بھی سانپ تھا۔ سانپ نے کیا کہا؟ دھوکہ دہی، جھوٹ۔ یہ اس سے مراد وہ جھوٹی تعلیمات ہیں جو لوگ آج دنیا میں پھیلا رہے ہیں، یہ وہ ہے۔ لیکن جو عورت بیابان سے بھاگ کر چلی گئی وہ خدا کی سچی کلیسیا تھی۔ یہ ہے تیسرا سین اس کے اندر۔ اور پھر چوتھا سین کیا ہے؟ چوتھا سین 17ویں آیت ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں آسمان سے شروع ہوئی، پھر کلیسیا پرانے عہد نامے کی، نئے عہد نامے کی، کس طرح انہوں نے یسوع مسیح کی پیدائش کو روکنے کی کوشش کی۔ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہو چکی، وہ آسمان پر چلا گیا، تو اس کے بعد اس نے اس کلیسیا کو ستایا جو خدا کی کلیسیا تھی۔ اور پھر 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی علائد جو خدا کے حکم پر عمل کرتی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو نکلا۔ اب یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں یہ کیا ہے؟ یہ باقی علائد۔ کون سی باقی علائد؟ جو لوگ بچ گئے تھے جب اس نے تمام کچھ کو ختم کرنے کی کوشش اس کلیسیا کو، تو والڈنسیز اور دوسرے لوگوں نے بھاگ کر اپنی جانوں کو بچایا، پہاڑوں میں چلے گئے، اور وہ خدا کے کلام کے محافظ بنے۔ وہ ہاتھ سے کلام وہاں لکھتے تھے، اور کئی دفعہ تو کلام وہ اپنی جلد کے اندر پھاڑ کر اس کے اندر سی کر لے کر جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی قربانیوں ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخر میں کیا تھا کہ آج کی کلیسیا کو وہ ستاتا ہے جو خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ خدا کے حکم کون سے؟ جس میں سبت بھی شامل ہے۔ تو ان لوگوں کو ستا رہا ہے بھائی جو خدا کے حکم پر عمل پیرا ہیں، یہ ان کو ستاتا ہے۔ جو خدا کے حکم پر عمل نہیں پیرا ہے ان کو ستانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ اور پھر یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ اب آپ بولیں گے یسوع کی گواہی کیا ہے؟ 19 باب، مکاشفہ 19 باب اور اس کی 10 آیت بڑی واضح کرتی ہے کہ یسوع کی گواہی کیا ہے۔
اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ دو نشانیاں یہاں بتائی گئی ہیں سچی کلیسیا کی۔ اگر آپ 12واں باب پڑھیں نا پورے کا پورا، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سچی کلیسیا کی اس باب میں 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی نشانی 12ویں باب میں، کلیسیا جو حقیقی کلیسیا تھی وہ 1260 دن تک دنیا کی نظروں سے اجل تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب 1798 میں پوپ کو اریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب یہ تمام پابندیاں اٹھی، 1260 سال کا جو ڈارک ایجز کا دور کہلاتا ہے وہ جب ختم ہوا تو حقیقی کلیسیا جو پہاڑوں کے اندر تھی وہ چھپ کر باہر آئی۔ اور یہ 1798 کی بات ہے۔ 1798 دیٹ مین کہ جو کلیسیاں اس دنیا میں اب قائم ہیں اور ان کا وجود 1798 سے پہلے کا ہے، وہ سچی کلیسیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ سچی کلیسیا اسی دوران چھپی ہوئی تھی۔ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ جو خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے۔ تو جو کلیسیا خدا کے 10 حکموں پر عمل نہیں کرتی وہ سچی کلیسیا نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس نبوت کی روح ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس نبوت کی روح ہے؟ بہت کم لوگ۔ تو نبوت کی روح، یسوع کی گواہی، نبوت کی روح، آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس نبوت کی روح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ 3 نشانیاں، ایک نشانی نہیں، یہ 3 نشانیاں مکاشفہ کی کتاب میں 12ویں باب میں سچی کلیسیا کی۔ اور پھر ایک چوتھی نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ورلڈ وائڈ کلیسیا ہو، یعنی کہ گھروں میں جو کلیسیاں شروع کی گئی ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ کلیسیا جو ہے اس کو ورلڈ وائڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ورلڈ وائڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچی کلیسیا ہرگز نہیں ہے۔ یہ 4 نشانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس جنگ میں جیتتا ہے اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم بھی جیتتے ہیں۔ ہم پہلے سے ہی جیت چکے ہیں، لیکن یسوع کی حتمی فتح ابھی آنے والی ہے۔ اور وہ کب آئے گی؟ جب یسوع مسیح دوسری آمد پر آئے گا نا، تو ہم جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ہمیں اس کی فتح، اس فتح کا بھی انتظار ہے جب ہم اس کے ساتھ آسمان پر جائیں گے۔ ہم پہلے سے ہی فتح یاب ہیں، ہاں؟ جبکہ تنازع کا اخیر ابھی ہونے والا ہے۔ یسوع مسیح پھر ایک بار اس وقت بھی جیتا، ہمارا قرض دے دیا گیا ہے، اور جب ہم اپنے ایمان سے اسے قبول کرتے ہیں جو کچھ یسوع نے ہمارے لیے کیا، تو ہم خدا کے سامنے کامل بن جاتے ہیں۔ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کے سامنے ہم قبول ہو جاتے ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور خدا ان سب چیزیں دے گا جو غالب آئیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں 21ویں باب میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جو اس کے لوگ ہیں وہ ہر طریقے سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے عورت کو جو ستایا، اس کی کلیسیا کو ستایا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ خدا ایک دفعہ پھر جیتا۔ کتنا عرصہ کلیسیا کو ستاتا رہا؟ 42 مہینے ایک جگہ لکھا ہے مکاشفہ 11واں باب اور اس کی 2 آیت میں۔ پھر اس نے کہا کہ مکاشفہ 13واں باب میں بھی لکھا ہے حوان کا اختیار، شہر پامال کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر یہ 42 مہینے کا ذکر کیا ہے، پھر لکھا گیا 1260 دن، یعنی یہ بھی 42 مہینے ہی بنتے ہیں، 30 دن کا مہینہ جو ہے۔ پھر مکاشفہ 11واں باب اور اس کی 3 آیت میں 2 گواہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر مکاشفہ 12واں باب 6 آیت میں بیابان میں عورت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں دور، اور یہ دیکھیں پہلے 42 مہینے،
پھر 1260 دن، پھر دور اور دوروں اور نیم دور، جو اس مکاشفہ 12 باب میں استعمال کی، یہ تمام کے تمام چیزیں ایک ہی ہیں۔ یہ دانیل 7 باب 25 آیت میں حیوان کا اختیار ہے، اور پھر مکاشفہ 12 باب 14 آیت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عورت بیابان کو بھاگ گئی۔ تو ان تمام دور کو، ان تمام زمانوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم اس کی کلیسیا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ پھر 42 مہینے، آپ کو پتہ ہے 1260 دن، دانیل مکاشفہ میں تمام ذل و ستم کے دور ایک جیسے ہی ہیں۔ دانیل مکاشفہ میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب یہ تمام کچھ ہوا تو شیطان جو ہے وہ آخری حملہ کرتا ہے، اور وہ ہے کہ جب اس نے ہر طریقے سے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس کلیسیا کو ختم کرے۔ نبوتی دور جو ہم جسے سمجھنا چاہتے ہیں 1260 دن کا، تو آپ کو جب نبوت میں کوئی جو نمبر استعمال کیے جاتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوتا ہے۔ گنتی 14واں باب اور اس کی 34 آیت ہم پڑھتے ہیں، جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر لینا ہے۔ بعض کا ہر چیز میں نہیں لینا، یہ ہمیشہ یاد رکھے، لیکن صرف جو نبوتی چیزیں ہیں نا ان کے اندر 14واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں یوں تحریر کیا گیا ہے، ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک ایک برس، یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہوگے، ایک دن ایک سال کے برابر۔ اور پھر اس کی 4 باب اور اس کی 6 آیت میں بھی کچھ اسی طرح کا آپ کو پتہ چلتا ہے۔ آئے جائزہ لیتے ہیں کہ ظلم و ستم 1260 سال کب شروع ہوئے، کب ختم ہوئے۔ یہ کرپٹ اور اختیارانہ مذہبی طاقت اس ظلم و ستم کی قیادت کر رہی تھی، یعنی پوپیت۔ یہ 538 میں شروع ہوا، جب آخری اسٹروگت لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ 3 حکومتیں تھیں جنہیں جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، اور پوپ کو روم کے شہر پر سیاسی طاقت مل گئی۔ اور آپ کو بتایا کہ جنرل بریتھیئر نے اس طاقت کو کس طرح ختم کیا۔ پوپ کو قید کر لیا گیا، اور یہ 1798 میں ہوا۔ اس وقت کے دوران وفادار لوگوں کو خدا نے صحرا میں برقرار بیابان میں چلے گئے، کم آبادی والے مکانات میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 6 اور 14ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس وقت میں خدا نے کلیسیا کو محفوظ رکھا تھا، اور آخری ایام میں بھی وہ ایماندار بقیہ کو محفوظ رکھے گا۔ شیطان آج جوابی حملہ کرتا ہے، اور پھر وہ بقیہ کلیسیا پر حملہ آور ہے۔ اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، 1798 سے شیطان اپنا حملہ ان پر بڑھا رہا ہے جو بچ گئے ہیں، یعنی بقیہ لوگوں پر۔ اور آج بقیہ وہ چھوٹا سا گروہ ہے جس کے 2 خصوصیات ہیں۔ کیا خصوصیات ہے؟ وہ خدا کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، وہ خدا کے بھولے ہوئے احکام کو یاد رکھتے ہیں، جو دنیا نے بھلا دی ہیں وہ ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کے پاس یسوع مسیح کی گواہی ہے، وہ اپنے نجات دہندہ کے وفادار لوگ ہیں، وہ ہر طریقے سے خدا کی گواہی کو قائم رکھتے ہیں۔ یسوع میں، یسوع کے ذریعے اور یسوع کی وجہ سے ہی ان کی فتح محفوظ ہے۔ تو بقیہ لوگ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کی نجات کا انتظار کرتے ہیں۔ خدا ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے گا، لیکن وہ ہمیں اپنی محبت اور فرما برداری کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ ہمیں اسے اپنی غیر منقسم محبت دینی چاہیے، تقسیم نہیں ہماری محبت ہونی چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، اس پر یقین کریں، وہ ہماری خواہش کو اس کو سمجھتا ہے، اور اس کے پاس ہر مصیبت کے وقت مدد کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی وسائل موجود ہیں۔ ہمیں اپنی لڑائی لڑنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا،
لیکن ہمیں مسیح کی مدد حاصل ہے اور اس کے نام پر ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ہم جب ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں واضح کر دیا کہ ہم اس وقت آخری وقت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. جو آخری وقت ہے، اس کے بعد یسوع مسیح نے اس دنیا میں آنا ہے. تو آئیے ہم اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کریں. اب مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سوال ہے تو وہ آپ ضرور کیجیے. جی سر. مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نے جلدی کر دیا تاکہ آپ کے سوالوں کے جوابات دوں. نہیں ہتھا پائی والی نہیں، اٹ از ایکچولی یہ ذہنیت کی جنگ ہے، عقائد کی جنگ ہے. یا یہ کوئی ہاتھا پائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھا پائی نہیں ہے، اور ہاتھا پائی ہو بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ احساسات کی جنگ ہے. یہ ہمیں اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، کیونکہ اگر ہم نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں بنیادی طور پر ہم کس طرف ہیں وہ سبق دیا گیا ہے اس جنگ میں. یہ کوئی کیا کہتے ہیں جنگ مار کے نیچے نہیں پھینک دیا، نکال دیا گیا انہیں. دیر از نو انٹرنس ان ہیون، کیونکہ خدا اختیار رکھتا ہے، وہاں خدا کا تخت ہے. اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے اس کا آخر زبردستی تو نہیں کوئی وہاں جا کے رہ سکتا. تھینک یو. اینی ادر کوشچن؟ جب ہمیں اس کا کوئی حوالہ تو نہیں ملتا، لیکن یہ اس وقت تھا جب دنیا میں گناہ نہیں آیا تھا. تو ابلیس کو کب گرایا گیا؟ یا تو کہا یہ جائے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے گرا دیا گیا، پاسبل ہے، کیونکہ مسز ایلن جی وائٹ اس کے متعلق بڑا واضح کر دیتی ہیں کہ جب انسان کو بنانے کا منصوبہ بنایا گیا تو شیطان کو اس میں نہیں مدعو کیا گیا، اس سے صلاح نہیں کی گئی. اس لیے اس نے یسوع مسیح کے خلاف بغاوت کی. تو اس وقت ایک دم گرا دیا گیا یا کچھ عرصے بعد گرا دیا گیا، اس کا بائبل میں ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن وہ گرا دیا گیا. تو زمین ویران ہو یا کچھ بھی ہو، وہ تو جب خدا نے انسان کو بنانا تھا تو اس نے زمین کو دیکھا کہ ویران ہے. پھر اس نے دنیا کائنات کو خلق کیا، اور کائنات کو اس دنیا کے وہ میٹر سے خلق کیا گیا ہے، جو دنیا کے اندر چیزیں تھیں، مادہ تھا، اسی کے ذریعے ہر چیز بنی ہے، مٹی یا دوسری چیزیں. خدا نے کہا اور بن گئی. تو اس لیے جو گہروں کے اوپر اندھیرا تھا اس کا ٹائم پیریڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ ہی بائبل اس کے متعلق ہمیں واضح کرتی ہے، لیکن ہمیں کلو ضرور ملتا ہے کہ ان کو گرا دیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی وقت گرایا گیا. ہاں صابر؟ یس. اینی ادر کویسچن؟ جی. اوکے، پہلی بات یہ کہ اس کا وجود 1798 سے پہلے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری دو جو ہیں وہ آپ کو
मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 17 आयत में मिलती है। खुदा के हुक्म पर अमल करती हो और यस्सु की गवाही देने पर कायम हो। यस्सु की गवाही क्या है? मुकाशफा 19 बाब 10 आयत। नबूवत की रूह है। जिनके पास नबूवत की रूह नहीं है वो भी कलीसिया सच्ची नहीं है। जो खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करती वो भी नहीं है। जो 1798 से पहले कायम है वो भी नहीं है। अब चौथी बात जो है वो ये है कि मत्ती 28 बाब में पता चलता है ग्रेट कमीशन, अरशाद आज़म, कि वो कलीसिया बैनुल अक़वामी होगी, मकामी नहीं होगी। दैट 4 साइन, 4 निशानियाँ सच्ची कलीसिया की। यस अजमत। अजमत साहिब। अच्छा सर जी, ये जो जी सर जी, आवाज़ आ रही सर जी? जी जी। अच्छा, इस लेसन स्टडी में ये जो प्रेजेंटेशन इसमें मैं देख रहा था कि वहाँ पे लिखा है कि शैतान को जब ज़मीन पर गिरा दिया गया, तो वहाँ पे इस लेसन स्टडी में वर्ड लिखा हुआ है कि अच्छाई के लिए, इनकी भलाई के लिए। इस बात की समझ नहीं आई कि उसको गिरा दिया गया है ज़मीन पर, तो ज़मीन की भलाई के लिए है। इस तनाज़र में को राइटर ने ये बात, आज मैं ना मार्क, आपको पता है इस लेसन को लिखने वाला जो है वो मार्क फिनले है। तो वो हर चीज को उसने एक्सप्लेन किया है इट्स रिटन में। अगर आप के पास कभी वक्त हो ना, इट्स रिटन में जाकर हर हफ्ते का लेसन जो है ना, जिसने इसको तहरीर किया मार्क फिनले ने वो हर हफ्ते एक्सप्लेन करता है इसको। ठीक है, लिहाजा जो आप बात कर रहे हैं कि भाई उसने कहा कि भलाई के लिए, किसकी भलाई के लिए? आप वो जुमला पढ़ेंगे जरा वहां से। लेसन स्टडी से वो जुमला पढ़ेंगे। मुझे बताएं जरा कहां पे है। अजमत किधर गया? अजमत, आर यू देयर? हाँ, कहाँ पर है मुझे बताएं जरा। उसको इंग्लिश से चेक करते हैं साहब। अच्छा ये मैं निकालता हूँ इंग्लिश की दे दीजिए। ये फैसला स्कूल जो जैसे लिखा हुआ है सर, लिखा है शैतान को आसमान पर दाखिल होने की इजाजत दी गई थी, लेकिन आगे लिखा गया है शैतान को जमीन पर अच्छाई के लिए फेंक दिया गया। मुकाशफा 12वां बाब 9वीं आयत। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है कि वो जो शैतान जो है वो पूरी दुनिया को गुमराह करता है, कायनात को, जहां को गुमराह करता है। जमीन पर गिरा दिया गया और उसके साथ उसके फरिश्ते भी। शैतान को आसमान पर दाखिल होने की इजाजत मिली थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जीतने के बाद शैतान को भलाई के लिए जमीन पर फेंक दिया गया। क्या भलाई थी उसमें? उसमें भलाई ये मुझे नजर आती है, अगर कोई और भी इसको बताना चाहता है तो बता सकता है। मुझे जो भलाई नजर आती है वो ये है कि खुदा ने इन तमाम इंसानों को आसमान पर लेकर जाना है और फिर खुदा ये साबित करना चाहता है कि जो कुछ उसने शैतान के साथ किया है वो बिल्कुल ठीक है। और वक्त गुजरने के साथ साथ हर इंसान को पता चल जाएगा कि जो कुछ उसके साथ किया है वो इसलिए किया है कि उसकी कोई ना कोई वजह थी। खुदा ने ज्यादती नहीं की। दैट इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड।
اور ہم اس کو سمجھ جائیں گے. اگر شیطان کو اسی وقت ختم کر دیا جاتا تو بہت سے فرشتے ڈر کے مارے خدا کی عبادت کرتے, انہیں ان تمام حالات کا پتہ نہ چلتا. تو یہ بھلائی کے لیے اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے, اور ہم اس کو خدا کو اس لیے مانے کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ ہر کام جو ہے وہ راستی کے ساتھ کرتا ہے. شیطان کو بھی اس نے پورا موقع فراہم کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ بھلائی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے حقیقت میں کیا کردار ہے. یس سہیل صاحب. یعنی شیطان کی بھلائی کے لیے, شیطان کی اپنی بھلائی کے لیے, نہ کہ کسی اور کی. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس آیت سے مدثر 12 باب 9 آیت کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا اس کو ختم کر سکتا تھا آسمان پر ہی, یا شیطان کو, اس کے فرشتوں کو, لیکن بھلائی کیا کی اس سے بھلائی کیا کی, اس کو پھینک دیا, آسمان سے نکال دیا, لیکن اس کو ختم نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی تھی جو اس کو ابھی نکال دیا تاکہ اس کے پاس موقع ہو, شاید موقع دیا. اور ہمارے لیے بھلائی اس لیے کہ ہمارے لیے بھلائی کیسے ہے کہ ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم یہ پتہ لگا سکیں گے کہ ٹھیک کون ہے غلط کون ہے. یا تھینک یو سہیل صاحب. یس عظمت, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. ہاں, میں اب یہ سینٹینس کو سمجھاؤں کہ یہ شیطان کی اپنی بھلائی کے لیے بات ہوتی ہے, نہ کسی اور. نہیں, ہماری بھلائی کے لیے بھی, شیطان کی بھلائی کے لیے, دونوں کے لیے بھلائی ہے یہ, اور پھر آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی بھلائی ہے یہ, تاکہ وہ بنیادی طور پر کوئی اس کی عبادت اس لیے نہ کرے کہ وہ سخت ہے. جو اس کا حکم نہیں مانتے اس کو وہ قتل کر دیتا ہے, ان کو اس دنیا سے مٹا دیتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. اوکے, اینی ادر کوسچن. اوکے, لیٹس پرے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں, اور میں نواز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. نواز صاحب. تھینک یو بھائی صاحب. سب سے پہلے وسیعت میں آپ کو سلام. ہیپی سیبت. ہیپی سیبت. بہت ہی اچھا سر کو جھکائیں گے اور آنکھوں کو بند کریں گے, دعا کریں گے. مہربان سچے سندر آسمانی باپ, آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد اپنے استادوں کے ساتھ ہوتے ہوئے خدا کے کلام کی باتوں کو جو بائبل اسٹڈی کے وسیلہ سے ہیں ایک بار پھر مل کر انہیں سیکھ سکتے ہیں, تاکہ ان کو اچھے طریقے سے سیکھ کر خدا عظیم ان روحوں تک, ان زندگیوں تک تیرے کلام کی رسائی کریں جو ابھی بھی یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا مدافع اپنے بندہ کے ساتھ ہو, جو اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے, ہمارے لیے تیاری کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کے بیتوں کو اچھی طرح سے سیکھ کر دوسروں تک خدا اسے پھیلا سکیں. اور آج کا سبق جس کا آغاز ہم نے بائبل اسٹڈی سے کیا, کلام سے کیا, خدا میرے لیے, میرے خاندان کے لیے, اس ٹیم کے لیے اور پوری دنیا میں جہاں خدا لوگ تیرے پاک سفر کی تعظیم کرتے ہیں, اس بائبل اسٹڈی کے وسیلہ سے, تیرے کلام کے وسیلہ سے تمام بڑی برکت حاصل کرے. دعا کو سن قبول کر یسوع مسیح